اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے تیسرے پارے کے پہلے پاؤں کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں یہ بات آپ کے ذہن نشین کر دوں کہ یہ جو سورہ البقرہ ہے وہ تیسرے پارے میں بھی جاری و ساری ہے، اور یہ صورت جو ہے یہ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ پہلے پارہ میں اس کے 16 رکوع تھے، اور دوسرے پارہ میں بھی 16 رکوع، اور یہ تیسرے پارے میں 8 رکوع بقیہ ہیں، جن میں سے آج جو ہے ہم 5 جو رکوع ہیں ان پہ یہ ہمارا پاؤں مشتمل ہے۔ اس میں سے ہم خلاصہ بیان کریں گے، اور یہ ٹوٹل مکمل آج کا جو ہمارا خلاصہ ہوگا وہ 20 آیات پر مشتمل ہوگا۔ تیسرے پارے کی شروع جو ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں اور نبیوں کے بارے میں جو ہے نا بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کے مختلف درجات ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ درجات کے لحاظ سے حالانکہ پیغمبر جو ہیں وہ سب تمام کے تمام برابر ہی ہوتے ہیں، اور اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کا چناؤ کیا جاتا ہے اس ذمہ داری کے لیے، لیکن ان کو جو معجزات دیے جاتے ہیں اس کے لحاظ سے ان کے درجات ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کوئی کسی لحاظ سے اور کوئی کسی لحاظ سے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جو موسیٰ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان سے کلام کیا تھا، اس لحاظ سے ان کا اپنا ایک مرتبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کا اپنا ایک مرتبہ ہے کہ دیکھیں ان کو آگ میں جھونک دیا گیا اور آگ گلزار بن گئی، بیٹے کی قربانی کرنے لگے تو میڈا آ گیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک سنت قرار پائی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرماتے ہیں کہ ان کو روح القدس سے مدد کی، اور یہ تو دنیا جانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، اور وہ پنگوڑے میں تھے، گود ہی میں تھے جب وہ لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے تھے، کوڑوں کو اچھا کرتے تھے، نابیناؤں کو بینا کرتے تھے، یہ ان کے معجزات تھے۔ اسی طرح سب پیغمبروں کے الگ الگ معجزے موجود ہیں، اور اس لحاظ سے ایک دوسرے پر فضیلت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے جو تمہیں مال و دولت عطا کیا ہے، مال و متاع سے نوازا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس وقت سے پہلے کہ جس دن کوئی کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، دوست بھی کسی کی دوستی بھی، اور کسی کا تعلق بھی، کسی کی رشتہ داری بھی، کسی لحاظ سے بھی انسان جو ہے نا وہ وہاں پہ بے بس ہوگا، اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور جو اس نے یہاں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے بھیجا ہوگا وہ بہت ہی بڑھ چڑھ کر وہاں پر اس کو اس
کا صلہ ملے گا۔ یہاں سے پھر آگے آیت الکرسی آ جاتی ہے، ماشاءاللہ یہ تیسرے پارے کے آغاز میں ہی ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اس کی بزرگی ہے، اس کی ثنا، حمد و ثنا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تو وہ چیز ہے، وہ ہستی ہے کہ جس کو اونگ آتی ہے انا نیند، اور یہ پوری کائنات جو ہے، خاص طور پہ زمین و آسمان، یہ جتنے بھی آسمان ہیں، یہ زمین ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کے احاطہ قدرت میں ہے، اور اس کو ہر بات کا علم ہے، اور اس کو ان کی جو ہے نگہداشت کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر یہی آگے سے بات چلتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور یہ موقع جو ہے نا، اس کو ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ایک بیان ہوتا ہے کہ کیا ان کا وہ بات کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدمی الجھ پڑا، اس نے کہا تمہارا خدا کون ہے، تمہارا اللہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اس نے کہا جی یہ تو میرے پاس بھی ہے، کیونکہ باہر سے ہی اقتدار تھا، وہ اقتدار کا مالک تھا، حاکم وقت تھا۔ تو اس نے کہا یہ کون سی بات ہے کہ میں جس کو چاہوں، میرے پاس ملزم بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، میں مجرم کو چھوڑ دوں، ملزم کو چھوڑ دوں، اور بے گناہ کو پھانسی دے دوں۔ انہوں نے کہا میرا خدا تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اور ذرا تم مغرب سے سورج نکال کر تو دکھاؤ۔ وہ حیران اور ششدر ہو گیا۔ پھر واقعہ ایک ایسے شخص کا بیان ہوتا ہے کہ جو ایک ایسی زمین میں سے گزرا کہ وہاں کے جو لوگ، وہاں کی جو چھتیں تھیں وہ الٹی ہو چکی تھیں، بستیاں الٹ ہو چکی تھیں۔ تو اس نے جب دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیوں کر زندہ دوبارہ ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، اور 100 سال بعد جب اس کو زندہ کیا تو پوچھا کتنا عرصہ زندہ رہے؟ تو اس نے کہا جی ایک دن یا چند گھنٹے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم تو 100 برس ہو گئے ہیں تمہیں تو، اور یہ دیکھو تمہارا پانی بھی اسی طرح پڑا ہوا ہے، تمہارا کھانا بھی اسی طرح پڑا ہوا ہے، مجال ہے کہ اس میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل پیدا ہو۔ لیکن ساتھ ایک اور نشانی بھی تھی کہ اس کا جو گدھا تھا نا، اس کا پنجر وہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا، اور اس کی حالت ناخستہ ہو رہی تھی۔ تو وہ اس کو بتایا گیا کہ یہ دیکھو اس کو کس طرح میں گوشت پوچھ کے زندہ کرتا ہوں، اور اللہ نے وہ کر کے دکھایا۔ تو اس نے کہا بے شک میرا مالک جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس طرح کے واقعات بیان ہوئے ہیں اس حصہ میں، اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ گفتگو اسی بارے میں ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی اور حق جو ہے اس کے راستے کو اپنانا چاہیے، اور اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو طاغوتی طاقتیں ہیں یا طاغوت ہے، یہ جو کفر ہے، اس کے راستے پہ نہیں چلنا چاہیے۔ جو لوگ کسی طاغوت کو اپنا دوست بناتے ہیں تو وہ ہمیشہ روشنی سے اندھیروں میں لے جاتا ہے، اور تباہی کے راستے پہ ہوتا ہے، اور ان کے لیے جہنم ہے، اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جبکہ اللہ سے دوستی لگانے والا جو ہوتا ہے، جو اللہ سے تعلق جوڑنے والا ہوتا ہے، اس کا بہت مضبوط اللہ اس کا بہت بڑا مضبوط سہارا ہوتا ہے۔
اور اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح سے مدد فرماتے ہیں، اور اللہ اس کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اس حصہ میں بڑے دلچسپ واقعات جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھلائیں، بتائیں۔ دوستو، بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس وقت تک صحیح سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ ہم خود قرآن کو نہیں کھولیں گے، قرآن کو نہیں پڑھیں گے، اس کے ترجمہ اور تشریح سے اس کو پڑھ کے اس کو سمجھ غور و فکر کی جو ہے نا اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے، اور اگر ہم یہ کریں تو ہماری دنیا میں بھی ہمارے لیے بہتری اور بھلائی ہے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ